پہلے میں آپ تمام لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آپ ہماری بائٹ لے رہے ہیں۔ جہاں تک کہ حضرت مولا علی کی شخصیت ہے، ان کے بارے میں چند منٹ میں بیان کرنا یہ بڑا مشکل کام ہے۔ آپ علی ابن طالب کے نام سے جانے جاتے تھے، اور آپ کی سب سے بڑی سعادت و خوبی کی بات یہ ہے کہ آپ کی پیدائش خانہ کعبہ کے اندر ہوئی تھی۔ آپ آخری رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جاد بھائی بھی تھے، اور آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے چہیتی بیٹی کے شوہر ہونے کا بھی فخر اور شرف حاصل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد کی حیثیت سے بھی جانے جاتے ہیں۔ حضرت مولا علی کرم اللہ وجہہ کے بارے میں ہم نے جو سنا ہے، اور وہ ایک حدیث کے ذریعے سے پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مولا علی کے بارے میں یہ فرمایا کہ میں علم کا شہر ہوں، یعنی اللہ کے رسول نے فرمایا، جس کا مفہوم میں بتا رہا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ میں علم کا شہر ہوں، اور علی حضرت علی اس شہر کے باب ہیں، یعنی دروازہ ہیں۔ اسی بات سے یہ صرف ایک حدیث جو ہے کافی ہے حضرت مولا علی کی شخصیت کو سمجھنے اور بیان کرنے کے لیے۔ آپ کے ریفرنس سے ایک اور حدیث جو بہت ہی مشہور اور معروف ہے کہ حضرت علی نے فرمایا کہ اس نے مجھے ایک الفاظ سکھا دیا یا پڑھا دیا یا درس دیا، میں اس شخص کا غلام ہو گیا۔ اس میں ایک بہت بڑا درس ہے ہماری آنے والی نسلوں کے لیے، ہم تمام مسلمانوں کے لیے تا قیامت تک، اور اس میں درس یہ ہے کہ انہوں نے اس قول کے ذریعے سے جو استاد کا اسلام کے نقطہ نظر سے جو مرتبہ ہے، کسی بھی استاد کا، کوئی بھی ہو، کسی بھی طریقے کا علم و فن جس نے ایک دوسرے کو سکھا دیا، وہ اس کا استاد کہلائے گا، اور اس کا بہت بڑا مرتبہ ہے، یعنی اس کا ادب، اس کی عزت، اس کا احترام۔ آپ مولا علی کے اس قول کی روشنی میں ہمارے اوپر لازم ہو جاتا۔ آج شاید ہم اسی سبق کو بھول بیٹھے ہیں کہ ہم اپنے استادوں کی قدر و قیمت کرنا شاید آج ہمارے معاشرے سے نکل گیا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ آج ہم علم سے بھی جو ہے وہ دور ہوتے چلے جا رہے ہیں، اور علم کا صحیح فائدہ بھی ہم کو نہیں ہو پا رہا ہے۔ لہذا ہمیں حضرت مولا علی کی حیات زندگی کو پڑھنا چاہیے، اور ان کے تمام زندگی کے جو گوشے ہیں ان کو سیکھنا چاہیے، اور سیکھ کر کے عمل بھی کرنا چاہیے۔ آپ چوتھے خلیفہ بھی ہوئے ہیں، اور آپ کی جو دارالسلطنت ہے وہ کوفہ میں بتائی جا رہی ہے، اور انہی کے زمانے میں جو ہم نے سنا ہے، وہ کچھ کتابوں میں پڑھا ہے کہ کوفہ علم کا گہوارہ آپ کے زمانے سے ہی بنا، یعنی علم کا مرکز جو ہے کوفہ بنا۔ اس کے بعد میں تمام ائمہ، تمام لوگ اور وہاں سے نکلے، بہت بڑا علم کا کام ہوا ہے، تمام علماء وہاں سے پیدا ہوئے۔ حضرت امام ابو حنیفہ کا بھی جو اسکول ہے وہیں پر قائم ہوا، اور وہیں سے تمام علم و فن کی کتابیں شائع ہوئیں۔ لہذا وہ ہمارے لیے ایک رول ماڈل کی حیثیت سے، صرف ایک خلیفہ کی حیثیت سے، اگر ہم کہیں ہمارے پاس کوئی باغ ڈور ہے، کوئی ذمہ داری ہے، تو اس ذمہ داری کو ہم کیسے نبھائیں، اس کے لیے بھی حضرت علی ہمارے لیے ایک نمائندگی کرتے ہیں۔ ہماری اپنی ذاتی زندگی کیسی ہونی چاہیے، اس میں بھی آپ کی زندگی میں اگر ہم جھانک کر کے دیکھیں تو ہمیں ایک بہت بڑا سبق ملے گا۔ اگر ہم طالب علم کی حیثیت سے کہیں پر ہیں، تو اگر آپ کی زندگی کا پہلو دیکھیں تو ہمیں یہ پتہ چلے گا کہ ایک طالب علم اور ایک استاد کے بیچ میں کیا رشتہ ہوتا ہے اور کیا رشتہ ہونا چاہیے۔ یہ تمام ساری چیزیں ہیں جو ہم سب کے لیے ہماری زندگی میں فائدہ مند ہیں، اور ہماری زندگی کو ایک اچھے ڈھنگ سے گزر بسر کرنے کے لیے فائدہ مند ہے۔ لہذا حضرت علی کی جو
درس ہیں، جو سبق ہیں، اس کو ہم سب کو سیکھنا چاہیے، ہم سب کو پڑھنا چاہیے اور اس کو آگے بڑھانے کا بھی کام کرنا چاہیے۔ 11 فروری کو شام تقریباً 7 بجے کنیڈی ہال کے اندر، یونیورسٹی کیمپس میں کنیڈی ہال کے اندر یوم علی منایا جائے گا۔ اس کے لیے تمام انتظامات کیے جا رہے ہیں اور ہوگا انتظام، لہٰذا تمام لوگوں سے درخواست ہے کہ زیادہ سے زیادہ تعداد میں آ کر کے اور اس پروگرام میں حصہ لیں اور ثواب دارین حاصل کریں۔ خاص طور سے طلبہ برادری سے جو ہمارے کیمپس کے میں رہ رہے ہیں، ہاسٹل کے اندر جو ہمارے اسٹوڈنٹس رہ رہے ہیں، ان تمام طلبہ سے میری درخواست ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ تعداد میں اپنے ہاسٹلوں سے نکل کر کے آئیں، خود آئیں اور اپنے دوستوں کو لے کر کے آئیں اور اس کار خیر میں شامل ہو کر کے اور اس کار خیر کا حصہ بنیں۔ یہ بہت بڑا پروگرام ہے، اس کو ہم صرف ایک پروگرام کی حیثیت سے نہ دیکھیں بلکہ ہم اس کو اس حساب سے دیکھیں کہ یہ ہماری زندگی کو بدلنے کا ایک ذریعہ بن سکتا ہے۔ بہت بہت شکریہ۔